انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، قل اپنے ساتھیوں سے کہہ دیں اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، اللہ تعالیٰ اوپر سے کوئی عذاب نازل کر دے، او من تحت ارجلکم، یا نیچے سے کوئی عذاب لے آئے، نیچے سے سیلاب، اوپر سے سیلاب نوح علیہ السلام کے زمانے میں آیا تھا، ہر کنواں بفر گیا تھا اور آسمان برس گیا تھا، نیچے سے زلزلے بھی آ جاتے ہیں، اوپر سے پتھروں کی بارش بھی ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ نیچے سے عذاب لے آئے یا اوپر سے عذاب لے آئے، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے، گروہ گروہ کر دے، جماعت جماعت کر دے، ویذیق بعضکم بأس بعض، اور تمہیں ایک دوسرے سے لڑا کر سزا دے دے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے لیے آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ ان کو سمجھ آ جائے۔ آج ہمیں اس کی عملی تصویر نظر آتی ہے، کبھی زلزلے اور کبھی سیلاب، وہ تو ہیں ہی، اور ایک مستقل عذاب ہے، وہ مسلمانوں کا ملکوں کی سطح پر بھی، جماعتوں کی سطح پر بھی، اور افراد کی سطح پر بھی آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا، ایک دوسرے کی برائی چاہنا، ایک دوسرے کے لیے برا سوچنا، یہ مسلسل چلتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب کہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ برا سلوک کریں۔ ملکوں کے ساتھ کیا حالات ہیں آپ اندازہ لگاؤ کہ ہر ایک کا اپنا اپنا مطمع نظر ہے، اپنے اپنے مفادات ہیں۔ اسلام کس کس کا مفاد ہے، اسلام کے لیے کون کون سوچتا ہے، بہت کم نظر آئیں گے آپ۔ اپنی خارجہ پالیسی اسلام کی بنیاد پر اور مسلمانوں کے فائدے کے لیے کون بناتا ہے، بہت کم نظر آئیں گے۔ عرب لوگ کشمیر پر بیان دینے سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ ہندوستان ناراض ہو جائے گا، وہ ہم سے تیل خریدتے، اور تجارتی بنیاد پر، دفاعی بنیاد پر مسلمانوں کے کافروں کے ساتھ تعلقات ہو سکتے ہیں، آپس میں نہیں۔ معیشت کے حساب سے اس وقت کافروں نے مسلمانوں کو غلام بنایا ہوا ہے، حالانکہ معیشت زیادہ اچھی مسلمانوں کی ہے، ان کے آپس میں تعلقات کمزور ہیں، کافروں کے ساتھ مضبوط ہیں، اور وہ ان کو لڑا کر ان کے سر پر بیٹھنے میں کامیاب ہے۔ ان کا قاعدہ ہے ڈیوائڈ اینڈ رول، ان کو کاٹو اور ان پر حکومت کرو۔ صدام کو الٹی سیدھی پٹی پڑھا کر کے عربوں پہ چڑھائی کروا دی، پھر صدام پر چڑھائی خود کر دی اور اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں آیا، اس کا صفایا کر دیا۔ جو ان کی بات مانتا رہے وہ ڈکٹیٹر بھی ہو تو قبول ہے۔ 40 سال کرنل قذافی رہا، کرنل تھا، فوجی تھا، اس وقت تک ڈیموکریسی یاد نہیں آئی، اور جب وہ کوئی بات کا انکار کر دے تو پھر ڈیموکریسی یاد آ جاتی ہے، پھر ڈکٹیٹرشپ بری ہو جاتی ہے۔ ضیاء الحق صاحب نے کتنا وقت گزارا، اس وقت ان کو افغانستان میں ضرورت تھی تو اس وقت ان کو جمہوریت یاد نہیں آئی، اور جب ضرورت نہیں رہی تو پھر معاملات اور ہو گئے۔ ویسے جمہوریت بہت پسند ہے،
لیکن جب ترکی میں اربکان جیتا تو فوج سے چڑھائی کروا دی اور پوری دنیا خاموش رہی کہ اسلام کا نام لینے والا اربکان کی رفاع پارٹی آ گئی ہے، اس کو ہم قبول نہیں کرتے، اس سے فوج اچھی۔ الجزائر میں اسلامی پارٹی جیت گئی تو فوج اور ٹینک حرکت میں آ گئے، بس ان کو اپنا مفاد چاہیے، وہ فوجی سے حاصل ہو جائے، وہ جمہوریت سے حاصل ہو جائے۔ یہ سب بہانے ہیں کہ ہمیں ڈیموکریسی پسند ہے یا ہمیں یہ پسند ہے۔ اور مسلمان ہیں کہ وہ نہ صرف تار ہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ بھی رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھی کہتے ہیں۔ جہاں تک جماعتوں کا تعلق ہے تو آپ دیکھ لو، پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، اس میں اکثر جماعتیں تو مسلمان ہیں، اور ان کی آپس میں اتنی شدید لڑائی ہے، وہ کوئی سیاست کے نام پر لڑائی ہے، کسی کی دین کے حساب سے لڑائی ہے، اور شدید لڑائی ہے۔ اپنے اپنے مذہب کا دفاع کرنا، دوسرے کو برا کہنا، اس دوران کوئی دہریہ، کوئی ملحد اپنا فائدہ اٹھا جائے، کوئی غلط قانون ملک میں بنا دیے جائیں، ان کو اپنی لڑائی سے فرصت نہیں۔ اور افراد کا حال کیا ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہیں، خاندانوں کا حال کیا ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک مٹھی دیکھنا چاہتا ہے، ایک جان دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر مسلمان لڑ کر مرتے رہیں تو اللہ کا کیا نقصان ہے، اور اگر مسلمان آپس میں یکجان ہو کر، متحد ہو کر ایک دوسرے سے محبت کریں تو اللہ کا کیا فائدہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ صرف آپس میں ایک دوسرے سے ایمان کی بنیاد پر محبت کرنے کو اتنی بڑی عبادت قرار دیتا ہے، ایمان کا جز قرار دیتا ہے کہ قیامت والے دن 50,000 سال کا دن ہوگا، جو لوگ آپس میں ایمان کی بنیاد پر محبت کرتے تھے، اللہ ان کو 50,000 سال اپنا سایہ نصیب فرمائے گا۔ فرمائے گا این المتحابون بجلالی، آپس میں میری وجہ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ الیوم اظلہم یوم لا ظل الا ظلی، آج میں ان کو اپنا سایہ دوں گا کہ میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں، اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ تو عزیز بھائیوں، ملکوں کی لڑائی ہو یا جماعتوں کی ہو، بیچ میں اصل وجہ عقیدہ ہی ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا عیسائیوں سے لڑتے؟ بہت کم۔ جہاں بھی پوری دنیا میں پٹ رہا ہے تو مسلمان ہی پٹ رہا ہے، کشمیر ہو، فلسطین ہو، عراق ہو، شام ہو، افغانستان ہو، چیچنیا داغستان ہو، برما ہو، جہاں بھی آپ کو خون بہتا نظر آتا ہے وہاں پہ مسلمان کا ہی ہوتا ہے، بنیاد عقیدہ ہی ہے۔ مفادات بھی ہوتے ہیں مگر بیچ میں بہت بڑا فیکٹر وہ عقیدہ ہوتا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے جب امریکہ 2001 میں آیا تھا، افغانستان کے مسلمان 1000 بار اللہ نہ کرے یہ کہہ دیتے کہ آج کے بعد ہم عیسائی ہیں، تو کیا امریکہ حملہ کرتا تھا؟ ان کو مارتا تھا؟ ان کو قتل کرتا تھا؟ اگر کشمیر کے مسلمان 1000 بار اللہ نہ کرے یہ کہہ دیں کہ ہم آج کے بعد ہندو ہیں، ان کو مارے گا؟ بات عقیدہ ہے، وجہ عقیدے کی ہے۔ بظاہر کوئی دہشت گردی کا نام لیتا ہے، کوئی علاقائیت کا، کوئی لسانیت کا، کوئی بھی نام لیتا ہے، بنیاد عقیدہ ہے۔
پھر آپ لوگ ایسی باتیں بھی سنتے ہیں جی یہ تو زمین کی لڑائی ہے، یہ تو وطن پرستی ہے۔ سمجھ آئیے آپ کو وطن پرستی ہے یا نہیں؟ آخر انسان کسی نہ کسی وطن میں ہی رہ رہا ہوگا، کسی زمین پہ ٹکڑے پر ہی ہوگا، اسی پر حملہ ہوگا، اسی میں اس نے دفاع کرنا ہوگا۔ یہ وطن پرستی نہیں ہے۔ وطن پرستی یہ ہے کہ یہ میرا وطن ہے، میں ان کا دفاع تو کروں گا، وہ اگرچہ مسلمان ہے لیکن میرا وطن نہیں، وہاں میں دفاع نہیں کروں گا۔ یہ ہے وطن پرستی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، فرقہ واریت ہے، عقائد کا اختلاف ہے، اعمال کا اختلاف ہے، فروعی مسائل میں، اصولی مسائل میں اختلاف ہے، اور یہ اختلاف بہت پرانا ہے اور یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہر جماعت میں آگے کئی جماعتیں بنتی جا رہی ہیں۔ یہ میرے جو بزرگ بیٹھے ہیں، ان کے زمانے میں، ان کے بچپن میں بریلوی، دیوبندی، شیعہ، اہل حدیث یہی فرقے ہوں گے، اور اب اہل حدیثوں کے کئی ہو گئے، دیوبندیوں کے کئی ہو گئے، بریلویوں کے کئی ہو گئے، شیعوں کے کئی ہو گئے۔ یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ جہالت اور لا علمی اور کتاب و سنت کا تمسک نہ ہونا۔ یہ میرا بازو ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، 5 انگلیاں ہیں، 5 کو ایک ایک پکڑو گے تو 5 ہو جاؤ گے، بازو کو پکڑو گے تو 1 ہو جاؤ گے۔ اللہ ایک ہے، اس کا رسول ایک ہے، ان کی بنیاد پر اپنی جماعت کھڑی کرو گے، اسلام کی بنیاد پر، تو ایک رہو گے۔ اور اگر بعد میں آنے والے کسی شخص یا کسی حادثہ یا کسی واقعہ اس کی بنیاد پر اپنا دین کھڑا کرو گے تو پھر ٹکڑے سے ٹکڑے تر، اور 1 سے 2 اور 2 سے 4 ہوتے چلے جاؤ۔ اس وقت تک ایک رہو گے جب تک آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر رہو۔ فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو، یہ سیدھا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، باقی چھوٹے راستوں کی اتباع نہ کرنا، یہ تمہیں الگ الگ کر دیں گے۔ آج لوگ فتویٰ پوچھنے آتے ہیں، بعض اخباروں میں فتوے چھپتے ہیں، کسی میگزین میں فتوے چھپتے ہیں، آپ ذرا غور کرنا، تجزیہ کرنا۔ ہمارے کسی صاحب کا فتویٰ ہوگا تو حوالے سارے قرآن کے، بخاری کے، مسلم کے، ترمذی کے، نسائی کے، حدیث کی کتاب کا حوالہ ہوگا، اور کسی کا حوالہ نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی اور فتویٰ لکھے گا تو اس میں فتویٰ کے حوالے صرف فقہ کی کتاب کے ہوں گے، فلاں صاحب نے یہ کہا، فلاں صاحب نے یہ کہا، فلاں صاحب نے یہ کہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا تھا اس میں سوچ کا اختلاف ہونا یہ بعید نہیں ہے۔ سوچ کا اختلاف ہو سکتا ہے اور یہ قابل مذمت بھی نہیں ہے۔ میں آج آپ سے سیدھی سیدھی باتیں کرنا چاہتا ہوں، غور سے سننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کا معرکہ لڑا، گھر واپس آ گئے، جبریل امین آئے، ان کے ساتھ فرشتے بھی تھے، گھوڑوں پر سوار تھے، کہا حضرت آپ گھر آ کر بیٹھ گئے، آرام کرنے لگ گئے۔ تو بنو قریظہ جنہوں نے اندر سے بغاوت کی تھی ان کا تو ابھی علاج باقی ہے۔ فرمایا اچھا چلو میرے ساتھیوں، ہر شخص عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھے، ہر شخص عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھے۔ لا یصلی احدکم العصر الا فی بنی قریظہ۔ کچھ لوگ تیز تھے، ہوشیار تھے، جلدی جلدی تیار ہوئے، بنو قریظہ میں پہنچے، عصر پڑھ لی۔ کچھ لوگ لیٹ ہو گئے تو راستے میں عصر کا وقت آ گیا تو انہوں نے عصر پڑھنی شروع کر دی کہ وہاں پہنچنے تک مغرب ہو جائے گی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے وقت کو خاص طور پہ اہتمام کا حکم دیا ہے. خود قرآن کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز کی خصوصی حفاظت کرو. اس لیے ہم یہاں نماز پڑھ لیتے ہیں. کچھ لوگ آئے کہنے لگے آپ یہاں عصر کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس لیے کہ ٹائم نکل رہا ہے. کہتے ہیں جس نبی نے فرمایا کہ اس وقت سے اس وقت تک عصر کا ٹائم ہے، اسی نے فرمایا کہ آج وہاں جا کر پڑھنی ہے. اس لیے ٹائم ہو جائے مغرب کا، ٹائم ہو جائے عشاء کا، ہم نے تو عصر وہیں پڑھنی ہے. آپ کا فرمان ہے عصر وہاں جا کر پڑھو. دونوں ہی آپ کی طاعت کا جذبہ رکھتے ہیں، دونوں ہی فرما برداری کرنا چاہتے ہیں، مگر بات کام الٹ کر رہے ہیں. ایک وہاں عصر پڑھ رہا ہے، ایک وہاں جا کر پڑھ رہا ہے، لیٹ پڑھ رہا ہے. تو آپ کے پاس مسئلہ پیش ہوا، آپ نے دونوں میں سے کسی کو بھی برا نہیں کہا، ڈانٹا نہیں، کیونکہ دونوں اطاعت کرنا چاہتے ہیں. سوچ کا اختلاف ہو جاتا ہے، یہ ممکن ہے، لیکن دلیل آ جانے کے بعد واضح آیت ہو، واضح حدیث ہو، پھر یہ کہہ دینا کہ اگرچہ آیت صاف صاف ہے، حدیث بھی واضح ہے، اور باقی سارے علماء ان آیات اور احادیث کو مان کر یہ والا موقف اپنائے ہوئے ہیں، مگر چونکہ میرا امام نہیں مانتا اس لیے میں نہیں مانتا. یہ اختلاف نقصان دہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کسی خاص امام کے پیچھے چلنے کا حکم نہیں دیا. یہ ائمہ دین محترم ہیں، بڑے عظیم لوگ ہیں، جنہوں نے زندگیاں لگا کر کے دین ہم تک پہنچایا، مجتہدین قابل احترام ہیں، مگر وہ نبی نہیں ہیں. یہ امام نماز پڑھاتا ہے، جو حرکتیں، جو نیچے جانا اٹھنا جو پڑھتا ہے، تکبیر سمع اللہ، آپ سب وہی کہتے ہو. اگر وہ 5ویں رکعت میں کھڑا ہو جائے تو آپ کہتے ہو نہیں اب تیری نہیں چلے گی، اب تو اپنے اصل امام کی نافرمانی کر رہا ہے اس لیے تیری نہیں مانیں گے. ایسے ہی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، اور اگر وہ خاموش ہوں تو پھر دیکھو کسی امام کو، اور اگر واضح طور پر پتہ چل جائے کہ میرے امام کی بات اللہ اس کے رسول کے فرمان کے خلاف ہے، چھوڑ دو. کسی شخصیت کی ہر بات ماننے کے لائق ہو وہ صرف ایک ہے، جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایسے درس دیتے تھے مسجد نبوی میں، سیدھے ہاتھ میں آپ کی قبر مبارک ہے، روضۃ من ریاض الجنہ. فرماتے لوگوں کل یؤخذ منہ ویرد علیہ، ہر شخص کی بات میرٹ پر ہو تو لی جا سکتی ہے، میرٹ پر نہ ہو تو چھوڑی جا سکتی ہے، مگر یہ قبر والی ذات ایسی ہے جن کی ہر بات لی جا سکتی ہے، کوئی بھی نہیں چھوڑی جا سکتی. یہ مقام صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. امتی تو امتی، اگر کوئی سابقہ نبی آ کر کے ہمیں ایسا حکم دے جو ہمارے نبی کی شریعت کے خلاف ہو، ہم نہیں مانتے. ابراہیم علیہ السلام نے آنا نہیں، لیکن اگر وہ آ کر کہیں کہ مسجد سے باہر آ جاؤ، ہمارے نبی فرمائے مسجد کے اندر آ جاؤ، کس کی مانو گے؟ بولو. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام ان کے بھی دادا ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، شان میں فرق نہیں ہے، لیکن ہم بات مانیں گے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہی والے نبی اور رسول اور رسولوں کے دادا اللہ کے خلیل کی بات رد کر سکتے ہیں، تو امتی کون ہوتا ہے جس کی بات رد نہ کی جا سکتی ہو اللہ اس کے رسول کے فرمان کے بعد. بہت لوگ فتویٰ لینے آتے ہیں ہمارے پاس، زیادہ فتویٰ یہی ہوتا ہے جی نکاح، طلاق، خلا، عدت، باقی مسائل کم پوچھتے ہیں لوگ.
کہتے ہیں جناب ادھر گئے تھے، انہوں نے کہا 3 طلاقیں ایک دم دی تو 3 ہو گئی، اور اب محدود مدت کے لیے یہ لڑکی کسی سے شادی کرے گی، اور مولوی صاحب کہتے ہیں اس کا ہم خود ہی انتظام کر دیں گے، اور 3 دن ہفتہ جتنا طے ہو جائے اس کے بعد یہ واپس آ جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی، پھر تمہارے ساتھ نکاح ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عہد نبوت میں ایک دم 3 دی ہوئی طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی۔ اس شخص نے ایک دم 3 دی ہیں، کیا تو غلط ہے، اللہ سے توبہ کرے، لیکن اس کی ایک شمار ہوگی، اس کے بعد چاہے تو سلو کر سکتا ہے۔ اب یہ اتنا زیادہ اختلاف ہے، ایک کہتا ہے یہ تیری بیوی ہے تو صرف زبان سے بول دے تیری ہو گئی، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ نکاح بھی نہیں کر سکتا اس کے ساتھ، یہ کسی اور کے ساتھ نکاح کرے گا۔ اور وہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی، فرمایا جو اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ یہ دوبارہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے، اس پر بھی لعنت، اس پر بھی لعنت۔ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ۔ اور جب ٹائم طے کر لیا جاتا ہے تو یہ تو متع ہوا، جب ٹائم طے ہو گیا یہ تو متع ہو گیا، یہ الگ سے حرام ہے۔ یہ دونوں حرام قبول ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ماننا قبول نہیں، اس لیے کہ میرے امام صاحب اس کو نہیں مانتے۔ تو جو اختلاف سوچ کی وجہ سے ہے، سوچ کی وجہ سے ہے، دونوں اطاعت کرنا چاہتے ہیں، وہاں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو بھی برا نہیں کہا ہے۔ اور جو اختلاف لا علمی کی وجہ سے ہے، تو جس امام نے اختلاف کیا اس کو اللہ معاف کر دے گا، اس کو اللہ اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ اس نے اجتہاد کیا۔ مگر جو ان کی مانتے ہوئے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو چھوڑتا ہے یہ گناہ گار ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عزیز بھائیوں، پہلی بیماری آئی امت میں غلوب کی، غلوب منا حد سے بڑھ جانا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ قرار دیا، ان کو رب قرار دیا، یہ پہلی بیماری اس امت میں آئی۔ دوسری بیماری، اس کے ریاکشن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ کافر قرار دیا۔ اللہ اکبر، یہ 2 بیماریاں امت میں سب سے پہلے آئیں۔ اس کے بعد تیسری صدی ہجری میں یا دوسری کے اواخر میں ائمہ اربعہ کی تقلید شروع ہوئی۔ 200 یا 300 سال بعد ائمہ اربعہ کی تقلید شروع ہوئی۔ ائمہ اس زمانے میں سینکڑوں تھے، دسیوں تھے، اور ان 4 اماموں کے پائے کے تھے، یا ان سے اچھے تھے یا ان سے تھوڑا کمزور تھے۔ امام اس زمانے میں دسیوں تھے، لیکن جن کی شاگردوں نے ان کی باتوں کو نوٹ کیا وہ یہ تھے۔ جن کے شاگردوں کو بعد میں قاضی بننے کا موقع ملا، انہوں نے اپنے امام کی باتوں کو نافذ کیا، تو وہاں وہ فقہ مشہور ہو گئی۔ عقیدے کے حساب سے لوگ اہل سنہ والجماعت تھے، عقیدہ ٹھیک تھا۔ فروعی اختلاف، نماز میں رفع الیدین کرنی نہیں کرنی، 3 امام کہتے ہیں کرنی ہے، ایک کہتے ہیں نہیں کرنی، کوئی بات نہیں، ان کو حدیث نہیں ملی ہوگی، یا ایسے طریقے سے ملی ہوگی جو ضعیف ہوگا، انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ احادیث مرتب نہیں ہوئی تھی، صحابہ کرام جیسے علاقے میں گئے وہاں جتنا دین ان کے پاس تھا سکھا دیا، جو جس علاقے میں گیا سب کے پاس پورا پورا علم نہیں تھا جتنا آسمان سے آیا۔
جتنا تھا اتنا سکھا دیا. انہوں نے اپنے شاگردوں کو سکھا دیا. ایک مسئلہ اس شام میں ہے اور یمن میں نہیں ہے. دوسرے سوال کا جواب یمن میں ہے، کوفہ میں نہیں ہے. محدثین اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور کرے، بھاگ بھاگ کر، سفر کر کر کے احادیث کو جمع کر کے کتابی شکل میں. ایک صاحب نے تخمینہ لگایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اونٹوں پر، کھچروں پر، گدھوں، گھوڑوں پر 14,000 کلومیٹر سفر کیا حدیث کو حاصل کرنے کے لیے. 14,000 کلومیٹر. جہاز پر نہیں، ریل ٹرین بس پر نہیں، گدھوں گھوڑوں اونٹوں پر بھاگ بھاگ کر احادیث کو لے کر جمع کر دیا، امت پر احسان کر دیا. جب امت پر احسان ہو گیا، دین جمع ہو گیا، تو اب پھر پتہ چلا کہ وہ جو ائمہ تھے انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا، یہ حدیث ان کے پاس نہیں پہنچی تھی، اب ہمیں مل گئی ہے. تو لوگوں نے، خصوصاً ان ائمہ کے اپنے شاگردوں نے، اپنے امام کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے ان کی بات کو چھوڑ دیا، رسول اللہ کی بات کو لے لیا صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے نصیحت کی تھی اگر میری بات کے خلاف امام الانبیاء کی بات آ جائے تو ان کو مان لینا، میری بات کو چھوڑ دینا. یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے امام کی 2/3 مسائل میں اختلاف کرتے ہیں، 1/3 میں موافقت کرتے ہیں، 2/3 میں مخالفت کرتے ہیں. اس لیے کہ ان کو تعصب نہیں تھا، وہ جنت میں جانا چاہتے تھے. ان میں یہ نہیں تھا کہ میرا امام جیتنا چاہیے، اس کے پاس دلیل ہو یا نہ ہو. ائمہ کرام مجتہدین وہ ہر 2 شکلوں میں اجر کے لائق ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی کوئی فیصلہ کرنے والا اجتہاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے حق تک پہنچنے کی، اگر وہ حق تک پہنچ جائے تو 2 اجر ملتے ہیں، نہ پہنچ سکے تو 1 اجر سے خالی نہیں ہوتا، ان کو تو مل جائے گا. تو میرے عزیز بھائیوں، عقیدہ ایک تھا، نماز روزہ حج اس میں تھوڑے تھوڑے اختلاف تھے، عقیدہ تقریباً ایک تھا. حتیٰ کہ ترک فتح ہوا، ایران فتح ہوا، ترک کے قریب یونان، اس کا فلسفہ، سقراط بقراط کی فلسفے اور منطق کی کتابوں کے ترجمے ہوئے. اس کے بعد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں عقل کو لانا شروع کر دیا گیا. عقل، لاجک اس کے مقابلے میں آ گئے. اس کے نتیجے میں علم الجدل، علم الفلسفہ، علم المناظرہ، علم الاصول فقہ، قواعد فقہیہ، اس نے رواج پکڑا. علم الکلام آگے بڑھا. کتاب و سنت کے مقابلے میں عقل. اس کے نتیجے میں وہاں کے جو عباسی حکمران تھے، ہارون الرشید کے بعد مہدی تھا، ہادی تھا، ہارون تھا، ان کے زمانے میں عقل پرستوں نے قبضہ کر لیا، حکمرانوں کا قرب حاصل کر لیا. تو پھر عقیدے میں ایک نیا بگاڑ آیا. وہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو مانا جائے یا نہ مانا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں درس دے رہے ہیں. ایک شخص آ کر کہتا ہے اللہ کہاں ہے؟ فرمانے لگے عرش پہ ہے. کہتا کیسے؟ فرمانے لگے سن، کتاب و سنت دلالت کرتی ہے الرحمن علی العرش، رحمان عرش پہ ہے. اور کیفیت نہ آج تک کسی نے پوچھی نہ بتائی. اور جو عہد نبوت میں چیز معروف ہو کسی نے پوچھی نہ بتائی، وہ آج پوچھنا بدعت ہے. پھر اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں اس کو نکال دو مجلس سے، یہ تمہارے ذہن خراب کرے گا، کوئی نہ کوئی شوشہ
کوئی نہ کوئی فتنہ چھوڑ جائے گا، کوئی نہ کوئی شبہہ چھوڑ دے گا جس سے تمہیں نقصان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باقی صفات کے بارے میں ایسے ہوا، حتیٰ کہ اللہ کی کلام، مہدی کہتا ہے قرآن اللہ کی کلام نہیں، اللہ کی مخلوق ہے، نعوذ باللہ۔ امام احمد فرماتے ہیں مخلوق تو خالق ہے، خالق کی کلام ہے، خالق کی صفت ہے، مخلوق تو خالق سے الگ ہوتی ہے، مخلوق تو ختم ہو جایا کرتی ہے، قرآن لازوال ہے، اللہ کی کلام ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اس لیے یہ مخلوق نہیں۔ اس پر انہوں نے قید کر دیا، بہت سزائیں دیں، 3 خلیفے مار مار کر ان کو سزائیں دے دے کر تبھی موت مر گئے، مگر انہوں نے اپنا موقف نہیں بدلا۔ تو جب عقل دین کے مقابلے میں آئی تو پھر بگاڑ آیا عقیدے میں۔ اس کے ریاکشن میں جو عیسائیوں میں رہبانیت تھی وہ صوفیت کے نام پر مسلمانوں میں آ گئی کہ تم کہتے ہو ہر بات کا لاجک ہونا چاہیے، ہم کہتے ہیں کہ بالکل ہی عقل کا سوئچ آف کر دو، عقل کا بالکل ہی سوئچ آف کر دو، کشف ہوگا، حال پڑے گا، وجد ہوگا، مراقبہ ہوگا، ڈائریکٹ رب سے باتیں ہوں گی، یہ ہمارا دین ہے۔ تو اس عقل پرستی کے ریاکشن میں صوفیت جو عیسائیت میں رہبانیت کی شکل تھی، ہندوؤں میں سادھوازم کی شکل تھی، وہ جو اسلام میں زہد تھا، تقویٰ تھا، للہیت تھی، رقاق، دل نرم کرنے والی چیزیں تھیں، اس کو بدل کے صوفیت آ گئی۔ اب وجد ہو رہا ہے، اب نئے نئے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں کہ اللہ جانے کون بشر ہے، ہر چیز ہی رب ہے، چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو، ہر چیز میں تو ہی تو۔ تو اس عقل پرستی کے ریاکشن میں صوفیت آ گئی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ جو فرقے تھے نا، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اس کے اوپر ایک لیر چڑھ گئی صوفیت کی۔ اب ہو گیا حنفی صوفی، حنفی سلفی۔ سوریا میں، مصر میں حنفی سلفی رہتے ہیں، نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے، مگر عقیدہ ان کا ایک دم سلفیوں والا ہے۔ اور آپ کے علاقے میں حنفی صوفی رہتے ہیں۔ انڈونیشیا میں شافعی سلفی اور شافعی صوفی، رفع الیدین کرے گا مگر قبر پہ ماتھا ٹیکے گا، اس لیے کہ رفع الیدین اس لیے کر رہا ہے کہ وہ شافعی ہے اور عقیدے میں صوفی ہے۔ آپ دیکھو گے کہ ہو نہیں یہ تو ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے پھر ہر صوفیت کی الگ الگ سلسلے ہیں، ان سلسلوں کی وجہ سے پھر صوفیوں کے بھی کئی فرقے۔ اب آپ دیکھ لو، دیوبند والے بھی اسی تصوف میں ہیں اور بریلی والے بھی، یہ دونوں شہر ہیں ہندوستان کے، وہ بھی اسی تصوف میں، مگر دونوں بالکل الگ ہیں، اور بالکل ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ لے تو دوسرے کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک ایک مسئلے میں فرقے، حنفی بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، مگر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات شدہ مانتا ہے، دوسرا ان کو موجود اور زندہ مانتا ہے۔ یہ حیاتی ہو گیا، یہ مماتی ہو گیا، پھر دو ہو گئے۔ لیکن کچھ لوگوں نے یہ رٹ اپنی قائم رکھی، یہ رٹ کے جناب ہم نے تو اپنے اور نبی کے بیچ میں کوئی بندہ کھڑا نہیں کرنا، ہم نے تو ان کے ساتھ ہی منسوب رہنا ہے۔ وہ کافی حد تک بچ گئے، بالکل تو نہیں بچے مگر کافی حد تک بچ گئے۔ لیکن ان میں بھی اب شر آتی جا رہی ہے۔ اہل سنہ والجماعہ کہلواتے تھے تو سب نے اہل سنہ کہلوانا شروع کر دیا، تو انہوں نے کہا چلو پھر ہم اہل حدیث ہوئے۔
اہل حدیث کہلوانا شروع کر دیا، مگر سستیاں آ گئی، کوتاہیاں آ گئیں، ان میں سے کوئی اس نام سے کوئی اس نام سے الگ ہوا۔ یہ لوگ سوریہ اور مصر وغیرہ میں انصار السنہ کہلاتے ہیں، پاک و ہند میں اہل حدیث کہلواتے ہیں، افریقہ کے ممالک میں محمدی کہلواتے ہیں۔ مقصد یہ کہ بیچ میں کوئی شخصیت کھڑی نہیں کرنی، اپنے اور نبی کے بیچ میں علیہ الصلوۃ والسلام شخصیت کھڑی نہیں کرنی، کوئی فلٹر نہیں لگانا کہ اس فلٹر سے چھان کر آئے گا تو وہ دین ہے، ایسا نہیں کرنا۔ لیکن شیطان تو فارغ نہیں بیٹھا، وہ تو کھیلتا رہتا ہے۔ ابھی تازہ ترین مصیبت جو آ رہی ہے وہ یہ کہ جناب تم بتاؤ کہ عقیدہ تو تیرا ٹھیک ہے، تو بتاؤ تم یزیدی ہو یا حسینی ہو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 51 سال بعد یہ حادثہ ہوا، بڑا ظلم ہوا۔ ہمیں آل مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت محبت ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، مگر اس واقعے کی بنیاد پر ہم امت کو پھاڑ سکتے نہیں، پھاڑ سکتے۔ اس واقعے سے پہلے جس حالت میں مسلمان تھے وہ جنت میں جا سکتے تو ہم بھی جنت میں جا سکتے ہیں۔ ایک ایک حادثے کی وجہ سے امت کو پھاڑتے پھاڑتے چلے جائیں گے تو پھر کہاں جا کر رکو گے؟ حادثات تو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے عزیز بھائیوں، سلامتی کا راستہ یہی ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر سرنڈر ہو جائے، ہاتھ کھڑے کر دے، اور جب تک وہاں سے ہدایت مل رہی ہے کام چلائے، وہاں خاموشی نظر آئے، مسئلہ کوئی جدید آ گیا ہے پھر دیکھے ائمہ کرام کو، اگر وہاں بھی وہ مسئلہ حل نہ ہو پھر موجودہ علماء سے اجتہاد کروا لے۔ یہ طریقہ ہے سلامتی کا۔ اور اپنے عقیدے کو کسی کے ریاکشن میں نہ بنائے، یہ ریاکشن کا عقیدہ ہے کہ تم حسینی ہو کہ یزیدی ہو، ریاکشن سے عقیدے نہیں بنتے۔ سب محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی ایسے واقعے کی بنیاد پر، واقعہ بہت ہوئے ہیں، ہم اپنے دین کی بنیاد نہیں رکھ سکتے، دین آسمان سے آیا ہے، اور وہ مسائل جو ہمارے ہیں، عقیدہ، عمل، پاکی پلیتی، نماز روزہ، ان کو سیکھو، ان کو پڑھو، ان کو سمجھو۔ اور صحابہ کرام کا آپس میں کیا وہ کلیش ہو گیا تھا اور کیا جھگڑا ہوا تھا، اس میں کیا ہوا تھا، یہ علم فائدہ مند علم نہیں ہے، یہ نقصان دہ علم ہے۔ سلف صالحین اس کو کبھی بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ ہم اس کو سیکھیں۔ شہد کی مکھی بنو، گندگی کی مکھی نہ بنو۔ شہد کی مکھی جاتی ہے نفیس جگہ پر اور اچھی چیز نکال کر لے آتی ہے، اور گندی مکھی پورے جسم پر گھومتی ہے، جہاں پیپ ہو وہاں بیٹھتی ہے، جہاں گند ہو وہاں بیٹھتی ہے، اچھی جگہ سے گزر جاتی ہے، گندی جگہ تلاش کر کے بیٹھتی ہے۔ اور شہد کی مکھی گندی جگہ کو چھوڑ دیتی ہے، اچھے اچھے پھولوں پہ اور خوشبوؤں پہ، پاکیزہ مٹھاس پہ بیٹھتی ہے۔ تو شہد کی مکھی بنو۔ دین میں یہ جتنے بھی مسائل بنے صحابہ کرام کے، یہ علم مفید نہیں ہے۔ یہاں آ کر جو بیٹھے گا اس میں بحث کرے گا، آپ کو نان ایشو کو ایشو بنا کر پیش کرے گا، یہ آپ کا ایشو ہے ہی نہیں، اور آپ کو یہ باور کرائے گا کہ اصل دین یہ ہے، تم کہاں رہے ہو، تیرا مولوی بتاتا ہی کچھ نہیں۔ وہ مفید علم نہیں ہے، وہاں بیٹھے گی گندی مکھی، اور جو اچھی مکھی ہے شہد والی، وہ اپنے کام سے کام رکھے گی۔ اور اللہ کا فرمان ہے تلک امت ان کا دخلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ امت گزر چکی، جو انہوں نے کمایا وہ حاصل کریں گے، جو تم نے کمایا وہ تم حاصل کرو گے، ولا تسالون عما كانوا يعملون، اور جو وہ کرتے تھے اس کا تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ ہم وہ کام کریں جس کا ہم سے سوال کیا جائے گا، ہم وہ سیکھیں جس کا ہم سے سوال کیا جائے گا۔
ساری قوم کو لپاٹ کر ایشو سے ہٹا کر نان ایشو میں ڈال دینا، یہ کہاں کی امانت داری ہے؟ یہ علمی خیانت ہے، اللہ محفوظ رکھے۔